أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صدر تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تلاوت کرنے کا شرف 185 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات نمبر 184، 85 اور 86 فضائل رمضان پر ہیں۔ اس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور استقبال رمضان المبارک۔ استقبال رمضان المبارک ایک بڑا خوبصورت نام ہے، لفظ ہے، موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت طیبہ سے سب سے پہلے پہلا نقطہ جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اللہ نے روزے ایمان والوں پر فرض کیے، اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو آقا علیہ السلام نے مخاطب فرمایا، اے ایمان والو توجہ کرو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں کہ روزے ان پر فرض ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اور جو رمضان المبارک کی آمد ہو، رمضان المبارک آ جائے اور وہ سیریس ہی نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے ابھی ایمان کمزور ہے، ابھی ایمان پختہ نہیں، ابھی ایمان میں خامی ہے، اور عمل میں خامی ہو تو قبول ہے، وہ معاف ہو سکتی ہے، پر ایمان میں کمزوری ہو یا خامی ہو وہ قابل قبول نہیں اللہ کو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل میں کمزوری اگر ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور ایمان کی کمزوری کو معافی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہو تو اسلام ہی نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ لہذا آج کے رمضان المبارک میں جب یہ جو ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، میرا ہر اہل ایمان مسلمان مرد، عورت، بچہ، بچی، جوان، بوڑھے کو یہ پیغام ہے کہ رمضان ایمان والوں پر فرض ہے، بس بے ایمانوں، کافروں اور مرتدوں اور دیگر لوگوں پر رمضان فرض نہیں ہے۔ یہ سعادت صرف اہل ایمان حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ لہذا اپنے آپ کو صاحب ایمان ہونا ثابت کرو، اللہ کو بتاؤ کہ یا اللہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ رمضان کی پوری قدر کرو، رمضان کی پوری عزت کرو، رمضان کا پورا حیا کرو، اور رمضان المبارک میں کھلے عام کھانے پینے سے گریز کرو، اور رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے کمر کش لو، عبادات کی کثرت کر دو رمضان میں۔ یہی اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھنے والے اور برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔
لہذا اس آیت طیبہ کے بعد میں حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ میرے سامنے سنن جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 682 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین باندھ لیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، وَمَارَضَةُ الْجِنِّ، اور جنات کی حرکات کو محدود کر دیا جاتا ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، بس نہیں کھل سکتا جہنم کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ، فَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، بس رمضان میں جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا رہتا ہے، ندا دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور بہتری کے کاموں سے دور بھاگنے والے قبول کر اپنی بھلائی کو، کیونکہ رمضان آ گیا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کی طرف بھاگنے والے اس کو چھوڑ دے، کم کر دے، واللہ عتقاء من النار، اور اللہ تعالی جنتیوں کو جہنمیوں کو چھوڑ رہا ہے، واللہ عتقاء من النار، اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا ہر رات کے ہر لمحے دی جاتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں رمضان المبارک شروع ہوگا، رمضان المبارک کی ہر رات، اچھا یہاں رات کا مطلب صرف رات نہیں، رات اور دن دونوں مراد ہے، مگر چونکہ عربی کے اندر جب بھی کسی بات کا نام لیا جاتا ہے، کسی چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کسی دن کی، تو وہ دن بھی رات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے رات کی فضیلت کو اللہ تعالی نے رات کی فضیلت سے آغاز کیا، تو اس سے مراد رات بھی ہے اور دن بھی ہے، صرف مغرب سے فجر تک نہیں، مغرب سے اگلی مغرب تک، پھر اگلی مغرب سے اگلے 24 گھنٹوں کی ڈیوٹیاں شروع ہوں گی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں انگلش قانون کے مطابق دن صبح سے شروع ہوتا ہے اور سارے کام صبح سے شروع ہوتے ہیں، سارے معاملات کے فیصلے صبح سے شروع ہوتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں صبح سے شروع نہیں ہوتے، اسلام میں رات سے شروع ہوتے ہیں۔ بطور مثال یہ ہے 27ویں رات ہے، 27ویں رات سے مراد صرف رات نہیں، اس کا اگلا دن بھی ہے۔ شب برات ہے تو شب برات سے مراد صرف رات نہیں، اس کا اگلا دن بھی ہے۔ رات میں عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، تو رات کی بھی فضیلت ہے اور دن کی بھی ساتھ ہی فضیلت ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو کام ہیں وہ رات سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے نام رات کر لیا جاتا ہے اور دن بھی اس کے اندر ہی کام ہوتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی ہر رات میں اور ہر دن میں اللہ رب العالمین یہ اعلان
اعلان کرتا رہتا ہے اے لوگوں آ جاؤ اور ان سے مانگو تمہارے لیے بخشش کھل گئی ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی صحاح ستہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، حدیث نمبر 2106 2106 روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاکم رمضان، اے لوگو آ گیا تمہارے پاس رمضان۔ کون آ گیا؟ رمضان آ گیا۔ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا۔ اچھا، رمضان کا معنی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام اسپیشل نام لے کر کیوں بتا رہے ہیں؟ رمضان آ گیا کیا صرف ایک مہینہ آ گیا جس میں بھوکے اور پیاسے رہنا ہے؟ نہیں، بلکہ رمضان کا معنی سمجھیں، رمضان کا ایک معنی ہے جلا دینے والا، رمضان کا ایک معنی ہے چھٹکارا دینے والا، رمضان کا ایک معنی ہے رحمتوں کے جھرمٹ میں لپیٹ لینے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا اتاکم رمضان، تو یہ لفظ رمضان بول کر آقا علیہ السلام نے اس کا معنی ہمیں سمجھایا، چونکہ آپ کے مخاطب عرب لوگ تھے، تو جب کہا جائے نا میں کہوں عید آ گئی ہے، یا ہم کہیں 23 مارچ آ گیا ہے، یا ہم کہیں 14 اگست آ گیا ہے، تو اس کا جو مطلب ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کا دن آ گیا ہے، دوسرا مطلب یہ کہ سرزمین ملنے کا، آزادی ملنے کا دن تھا، تو آپ کے سامنے ہسٹری آ جاتی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام سے فرمایا اتاکم رمضان، او میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں اور اے لوگوں تمہارے پاس رمضان آ گیا، یعنی وہ مہینہ آ گیا جو تمہارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ پھر فرمایا اتاکم رمضان، تمہارے پاس وہ مہینہ آ گیا جو تمہیں اپنی رحمتوں میں کے جھرمٹ میں لپیٹ لے گا۔ پھر فرمایا اتاکم رمضان، تمہارے پاس وہ مہینہ آ گیا جو تمہیں جہنم سے آزادی دے گا اور اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور آگے فرمایا شہر مبارک، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ صحاح ستہ کی روایت بیان کر رہا ہوں، شہر مبارک، لوگوں یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، آقا علیہ السلام سے فرمایا شہر مبارک، تو لفظ مبارک ہے، مبارک نہیں، شہر مبارک نہیں فرمایا، شہر مبارک فرمایا۔ پتہ چلا کہ لفظ مبارک نہیں ہوتا، مبارک ہوتا ہے۔ جیسے کہ رمضان شریف آ گیا، ہم کہتے ہیں آپ کو رمضان کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو نہیں، عید مبارک، شادی مبارک، برتھ ڈے مبارک، یہ غلط ہے، کیونکہ لفظ مبارک عربی کا ہے اور قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی، تو تبارک ہے، را کے اوپر زبر ہے، اسی طرح مبارک ہے، را کے اوپر زبر ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو رمضان مبارک ہو نہیں، غلط ہے یہ، آپ کو بیٹے کی پیدائش مبارک ہو، یہ غلط ہے، مبارک ہو۔ آپ کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو یہ عہدہ ملا مبارک پیش کرتا ہوں، آپ کو بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا مبارک پیش کرتا ہوں، یا آپ کو مبارک ہو، تو یہ لفظ رکھ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی رواجی طور پر مبارک بول رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ آ گیا۔ سبحان اللہ، پورے مہینے کو آقا علیہ السلام نے برکت والا فرمایا، صرف اس کی راتوں کو نہیں، شہر مہینہ سارے کا سارا سبحان اللہ مبارک برکت والا ہے۔ تو
پورے مہینے میں تو دن ہیں، راتیں ہیں، نمازوں کے ٹائم ہے، سونے کے ٹائم ہے، سفر کے ٹائم ہے، تراویح کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، پورا مہینہ برکت والا ہے۔ اچھا برکت کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ تو برکت کا معنی ہے اضافہ۔ برکت کا معنی ہے شمار سے بے شمار کی طرف جانا، لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ کی طرف جانا، محدود سے لامحدود کی طرف جانا، یہ برکت ہے۔ آپ اس کی ڈھیر ساری مثالیں۔ رمضان المبارک اگر برکت والا ہے تو کیا مطلب ہے؟ رمضان کے علاوہ تم نماز پڑھتے تھے تو ایک تھی، اب ایک پڑھتے ہو تو 70 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے علاوہ قرآن کی ایک اور قرآن کا ارحم سے لے کر ہمناس تک تم لوگوں نے پڑھا تو وہ زیادہ بھی ہوا تو 10 گنا ہے۔ 10 ایک حرف کے بدلے 10 گنا معاف، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہی اگر رمضان میں کرو گے تو 10 نہیں ہے، 70 گنا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ اگر تم کھجور کھاتے تھے تو وہ ایک ہی ہے، یا رمضان کے علاوہ کسی نے روزہ رکھ لیا کسی دن میں تو افطار کرواؤ گے تو ایک ہے، اور رمضان المبارک میں ایک گھونٹ پانی کے گھونٹ سے افطار کروا دیا، یا ایک کھجور سے افطار کروا دیا، یا پھر رمضان المبارک میں آدھی کھجور سے روزہ آپ نے کسی کو افطار کروا دیا تو وہ ایک نہیں کروایا، وہ 70 کروائے ہیں۔ اور وہ بھی روزے دار کا ثواب کم کیے بغیر۔ اس لیے فرمایا شہر مبارک، نیکی ایک کرو گے ملے گی 70، اور 70 پہ بس نہیں کر دی، یہ 700 گنا بھی ہو سکتی ہیں۔ ہر کام میں برکت ہے، صحت میں، عزت میں، نیکیوں میں، اور نور میں، اور رزق میں، اور سوچوں میں، اور عمل میں، اور انجام میں، حتیٰ کہ موت آ جائے تو موت بھی برکت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا شہر مبارک، آگے فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر تم لوگوں پر اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ روزے فرض ہیں، یہ جان لیں، نماز کی طرح فرض، حج کی طرح فرض، روزے فرض ہیں، ان میں کوتاہی بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ ان لوگوں کا ذکر میں پچھلے جمعہ کر چکا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا۔ فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، ایک بار پھر جو پہلے حدیث سنائی اس میں ابواب الجنہ کا ذکر ہے، جو دوسری حدیث سنائی اس میں آسمانوں کے دروازے کھولنے کا ذکر ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس کے اندر جحیم جو ہے دوزخ، اس کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وَتَحُلَّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، وہ لوگ، وہ شیاطین جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو بند کر دیا گیا۔ فِيهِ لَيْلَةٌ، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، ایک رات ہے، پھر رات فرمایا، اور ایک رات مینشن کر دی، بطور خاص فرما دیا، فرمایا خیر من الف شہر، تو مگر پورے 1000 مہینے دن بھی اور راتوں میں بھی عبادتوں میں کھڑے رہو، اور ساری رات قیام کرو، اور سارا دن روزے میں رہو، اور ساتھ ہی جہاد کرو، تو فرمایا تمہاری عمر کے 83 سال بیت جائیں، 83 ایئرز، اور کچھ مہینے گزر جائیں، تو اندازہ کرو یہ تمہاری کتنی بڑی قربانی ہے، یہ تمہاری کتنی زیادہ محنت ہے، یہ تمہارا اللہ کے لیے کتنا زیادہ وقت نکالنا ہے۔ کھانے کی ہوش نہیں، پینے کی ہوش نہیں، سفر کی ہوش نہیں، اور سونے کی ہوش نہیں، 83 سال تک
دن بھی عبادت میں گزرا ہو اور رات بھی عبادت میں گزری ہو تو بتاؤ کتنا بڑا شرف ہوگا تمہارے نام۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 83 سال کی راتوں اور دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جس نے اس رات کی عظمت کو عزت کر لی بس اس نے کر لی۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے اس مہینے کی اس رات کو پا لیا بس پا لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے اس رات کو اپنے آپ کی بخشش کروا لی وہ بخشا گیا۔ جس نے جو اس رات کو جاگ لیا جس نے وہ تر گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا جس نے یہ فلاں کورس کر لیا وہ تر گیا، جو فلاں ملک کی نیشنلٹی حاصل کر گیا بس وہ تو سکون میں ہے، جس کو یہ عہدہ مل گیا بس اس کی تو مزے ہیں۔ یہ جملے مشہور ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسی جملے کو ارشاد فرمایا۔ ہر زبان کے الگ جملے ہیں۔ فرمایا جس نے اس رات کی قدر کر کے اپنے آپ کو بخشوا لیا وہ بخشا گیا، اور جو اس رات میں محروم رہا بس وہ محروم رہا۔ یعنی جس نے لیلۃ القدر میں عبادت نہ کی وہ خسارے میں ہے، جس نے لیلۃ القدر کی عزت نہ کی اور رات کو عبادت کے لیے نہ جاگا اس نے بہت کچھ بلکہ سب کچھ کھو دیا۔ اس لیے فرمایا اس رات کی عزت کرو، اس رات کی قدر کرو اور رمضان المبارک کی قدر کرو۔ اسی طرح آقا علیہ السلام شاہ فرمایا تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، حدیث طویل ہے، آخری جملہ سناتا ہوں۔ فرمایا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کو پا لیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی اذا لم یغفر لہ فیہ فمتى، فرمایا جو رمضان میں اپنی بخشش نہیں کرواتا تو وہ کب کروائے گا؟ جو رمضان میں جنتی نہیں ٹھہرتا تو وہ کب ٹھہرے گا؟ جو رمضان میں اللہ کو راضی نہیں کرتا تو وہ کب کرے گا؟ جو رمضان میں اللہ کو نہیں مناتا تو وہ کب منائے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بس رمضان کی ناقدری ہو گئی، ختم، سب کو چھوڑ دیا آپ نے، محروم رہ گئے۔ اس لیے رمضان کی قدر کرو، آج سے پلان کر لو کہ روزے پورے رکھنے ہیں، تراویحاں پوری پڑھنی ہیں، نمازیں پوری پڑھنی ہیں، الحمد سے لے کر الناس کا قرآن پاک کم از کم 3 مرتبہ مکمل کرنا ہے، ایک عشرے میں قرآن مکمل، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور جو تیز پڑھ سکتے ہیں جو حفاظ ہیں ان کے لیے زیادہ کا حکم ہے، کم از کم ایک رمضان میں 10 قرآن پاک مکمل کرو۔ تو قرآن پاک مکمل کرنا ہے، نماز پوری پڑھنی ہے، اور روزے افطار کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی کروانے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، اپنے جیب سے لوگوں کے گھروں میں راشن ڈالنا ہے اور لوگوں کو دینا ہے۔ اس انداز سے رمضان کی تیاری کریں۔ اگلے 2 دنوں میں یا اتوار کو روزہ ہے یا سوموار کو، بس اگلے 2 دنوں میں رمضان آ گیا ہے، اس کی تیاری کر لو، گھروں میں گروسری کر کے رکھ لو، تیاری مکمل کر لو۔ ہم ادارۃ الفلاح کے پلیٹ فارم سے اور صوفی فکر انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے آج اسلام آباد میں اور کل راولپنڈی میں انشاءاللہ 1000 خاندانوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور ہر پیکٹ میں کم از کم 5000 سے 5500 تک کا راشن ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ کھل کر اپنے گھروں میں مزے سے رمضان گزاریں اور انہیں یہ فکر نہ ہو کہ یہ سامان لانا ہے اور یہ لانا ہے۔ اس کے لیے ہم رمضان مبارک سے پہلے لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، اپنے جاننے والوں سے رابطے کرتے ہیں، پھر ان کے آئی ڈی کارڈ لے کر اپلیکیشن لے کر ان کو درج کرتے ہیں، پھر انہیں کال جاتی ہے بڑی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ،
ان کو راشن پیش کر دیا جاتا ہے دکھلاوے سے ہٹ کر۔ یہ آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے جب آپ کا امام لاکھوں روپے لگا کر آپ دوست احباب سے اکٹھے کر کے تو لوگوں کو خرچ کرتا ہے اور ان کے جو کچن ہیں انہیں بھرتا ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ سب سے پہلے عالم اور امام اور آپ کا مذہبی اور روحانی رہنما، اس کا کام ہے کہ اس طرح کے کام کرے، تب آپ اس کے فالوور بھی یہ کام کرتے ہیں، اس کے مقتدی بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد شاباش لینا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ راشن کریں، اور جتنا ہو سکے اگر آپ ایک بندے کو ایک گھر کو راشن دے سکتے ہیں تو دیں، آپ 10 کو دے سکتے ہیں تو دیں، آپ 100 کو دے سکتے ہیں تو دیں، آپ 1000 کو دے سکتے ہیں تو دیں، کیونکہ رمضان میں جب اللہ کے دروازے کھل گئے تو پھر غریبوں کے لیے اللہ کے بندوں کی جیبیں بھی کھل جانی چاہیے۔ اسی میں بخشش ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے، افطاریاں، سحریاں، تراویحاں، صدقات، خیرات اور ساری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ اپنی شان کے مطابق اللہ ہمیں اجر دے اور اپنی توفیق سے بڑھ کر ہمیں رمضان کی عزت کرنا نصیب کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔